السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے ہر اتوار کو انشاءاللہ رات 7 بجے۔ ان واقعات کی اہمیت کو سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنے ضروری ہیں۔ قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الابصار، کہ ہم نے عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری عبرتیں، بہت کچھ ساز و سامان، بہت کچھ اس میں رکھا ہے، کاش کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے جو آپ کے سامنے انبیاء کے واقعات پیش کیے ہیں، کر رہے ہیں، اس کا مقصد آپ کے دل کو مزید تقویت دینا ہے اور ایمان والوں کے لیے واعظ و نصیحت اور دلوں کی تقویت اور ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ رہنمائی کی چیزیں ہیں۔ آج ہم جس مبارک ہستی کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تمام انسانیت کے والد محترم سیدنا آدم علیہ السلام، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں 55 مرتبہ آیا ہے، اور آدم کا لفظ مٹی سے لیا گیا ہے، چونکہ انسان مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے، اسی نسبت سے نام آدم رکھا گیا اور انسان نے اسی مٹی کے اندر جانا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ قرآن پاک میں خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کیا مقام ہے انسان کا! کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء رکھنے والے کہ پہلے انسان کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 4 قسمیں کھا کے فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے، ادھر سے شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور تمام ملائکہ کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ سجدہ کیجئے، تو فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام ملائکہ سجدہ کرتے ہیں الا ابلیس۔ شیطان، ابلیس کا ترجمہ رحمتوں سے مایوس ہونے والا، اس کا نام یہ رکھ دیا گیا کیونکہ وہ مایوسی کی طرف آنا شروع ہو گیا، تو اللہ نے اس کو اپنی رحمتوں سے راندہ درگاہ فرما دیا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور فرشتوں نے ایک سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی ہستی کو دنیا میں بھیج رہے ہیں جو دنیا میں خون خرابہ کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر تو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کی سب سے پہلی جو چیز پیش کی گئی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم سے نوازا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو تعلیم سے نوازا، اور فرشتوں کو وہ تعلیم نہیں ملی، تو انسان کی فوقیت اس نسبت سے بھی فرشتوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام جنت میں جب رہ رہے ہیں، سب نعمتیں موجود ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، وہ کچھ موجود ہے وہاں، لیکن وحشت نہیں ختم ہو رہی۔ تو وحشت ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی پوری انسانیت کے اماں جان حضرت حوا کا انتخاب فرمایا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا لیسکن الیہا، کہ ان سے سکون آپ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ جو بنایا ہے، انسان کے گھر سے وحشت ختم ہوتی ہے نیک عورت کی برکت سے، اور اگر نیک عورت نہ تو انسان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، اور اس درخت کے جس کے اللہ نے منع کیا تھا قریب نہیں جانا، لا تقربا هذه الشجرہ، تو شیطان نے ورگلا کر وہاں لے گیا، اور خطا ہوئی، بھول گئے۔ انبیاء غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، اللہ نے خلافت کا نظام چلانا تھا تو ایک بھول ہوئی، تو لیکن یہاں بھول ہوئی تو ربنا ظلمنا پہ آ گئے، اور شیطان سے بھول ہوئی تو ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تکبر پہ اترانا شروع ہو گیا۔ تو آج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو تکبر کرنے والا ہے وہ شیطان کی طرف جا رہا ہے، اور جو عجز و انکساری والا ہے وہ انسان ہے۔
تو میں نے اپنے فیصلہ کرنا ہے کس طرف جانا ہے۔ تکبر سے بچنے کے لیے 3 چیزیں عرض کروں گا۔ آج کے بعد ہم نے حق بات سامنے آ جائے تو اس کو قبول کرنا ہے، دوسروں کی حقارت دل میں نہیں لانی، بطر الحق و غمت الناس، اور تیسری چیز ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔